کہ آپ کے یہاں اب راتوں کو قیام کرنے والے نہ رہے، آپ کے یہاں اب راتوں کو رونے والے نہ رہے، آپ کے یہاں راتوں کو گڑ گڑانے والے نہ رہے۔ جو مسلوں پہ گڑ گڑاتے تھے اب تو وہ نکڑ پہ بیٹھنے لگے، جو آہیں بھرتے تھے وہ تو قہقہے لگانے لگے۔ اب بتائیں، تو جب انسان عبادت سے دور ہو گیا تو پھر کبھی کبھی جو کوئی کام ہوتا ہے تو اس کی شہرت ہوتی ہے، کبھی کبھی کوئی کام ہوتا ہے تو اس کے متعلق چرچے ہوتے ہیں۔ تو یہ کہنا نیری حماقت ہے۔ کیا صحابہ نے شب برات منائی؟ ارے ان کی ہر رات عبادت کی رات تھی۔ اور شب برات کیا ہے؟ کوئی ڈھول پیٹتے؟ شب برات کیا ہے؟ کوئی اس میں آرکیسٹرا ہوتا ہے؟ شب برات بس اتنی ہے کہ علماء کہتے ہیں کہ اس رات عبادت کرو، صلاۃ التسبیح پڑھو، نوافل پڑھو، اپنے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، قبرستان حاضری دو۔ حاضری اس لیے قبرستان دو کہ اس کی کچھ حکمتیں ہیں۔ نمبر 1، شب برات میں سب کو بخشا جاتا ہے، انہیں نہیں بخشا جاتا جنہوں نے رشتہ داروں کے ساتھ بدسلوکی کی یا ماں باپ کو ناراض کیا۔ تو جو زندہ رشتہ دار ہے وہ تو ان سے مل کر معافی مانگتا ہے، اور جو قبروں میں رشتہ دار سو رہے ہیں وہاں جا کر ان کی مغفرت کی دعا کرتا ہے، تو وہاں ان کا دل خوش ہوتا ہے۔ پہلی حکمت۔ دوسری حکمت یہ ہے کہ شب برات میں سال بھر کے مردوں کی لسٹ صحابہ کو، فرشتوں کو دی جاتی ہے کہ اتنے اتنے لوگ اس سال انتقال کریں گے۔ یہ تقسیم ہوتا ہے معاملہ، اتنے اتنے لوگوں کا انتقال ہوگا، تو فرشتوں کے ہاتھ میں وہ لسٹ جاتی ہے۔ آقا فرماتے بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو ہنسی کر رہے ہوتے ہیں، بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو کھا رہے ہوتے ہیں، بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو شادی کے پلان بنا رہے ہوتے ہیں، لیکن اللہ کے یہاں ان کے لیے قلم چلتا ہے کہ ان کا نام زندوں سے نکال کر مردوں کی فہرست میں لکھا جاتا ہے۔ تو اب ہم اس رات قبرستان اس لیے رہتے ہیں تاکہ ہماری موت ہمیں یاد آئے، اور جب ہماری موت ہمیں یاد آتی ہے تو ہم اپنے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، ہم توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، اپنی زندگی کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بلکہ کتنی واضح حدیث ہے جس کو ہمارے اسلاف نے اپنی کتابوں میں لکھا۔ سرکار غوث الاعظم دستگیر لکھتے ہیں، حضرت علامہ جلال الدین سیوطی لکھتے ہیں، اس طرح سے بہت سے بزرگوں نے لکھا۔ حدیث یہ ہے کہ اماں عائشہ صدیقہ کا جو لقب ہے، اور محدثین نے بھی اس کو اس اعتبار سے لکھا، شب برات کے حوالے سے نہیں لکھا، اماں عائشہ کے حوالے سے لکھا۔ اماں عائشہ کا نام عائشہ ہے، صدیق کی بیٹی اس لیے صدیقہ ہے، لیکن ان کا ایک لقب ہے حمیرہ، انہیں حمیرہ کہتے ہیں۔ اور یہ لقب حضور علیہ السلام نے اماں عائشہ کو دیا، کیا؟ حمیرہ۔ حمیرہ کا مطلب آپ یوں کر سکتے ہیں سرخ رنگت والی، سرخ رنگت والی کو کہتے ہیں حمیرہ۔ اب اس پر محدثین نے جو بحث کی ہے کہ حضور علیہ السلام نے اماں عائشہ کو حمیرہ کا لقب کیوں عطا فرمایا، حمیرہ کیوں کہا؟ تو بات یہ ہے کہ اماں عائشہ خود فرماتی ہے، راوی کون ہے؟ اماں عائشہ صدیقہ، میرے رسول کی محبوب زوجہ اماں عائشہ صدیقہ، احادیث میں بڑی باریک نظر رکھنے والی، ہزاروں تابعین کی استاد ہیں، سینکڑوں صحابہ کی استاد ہیں اماں عائشہ۔ 1/3 اسلام امت تک پہنچانے والی ہے اماں عائشہ۔ اماں عائشہ وہ ہے جس کی شان میں اللہ نے سورہ نور کی آیتیں نازل کی۔ اماں عائشہ مومنین کی ماں وہ ہے جس کے بستر پہ قرآن نازل ہوا۔ کائنات کی کوئی عورت جناب حوا سے لے کر کے آج تک، آج سے لے کے قیامت تک کوئی عورت نہ پیدا ہوئی ہے نہ پیدا ہوگی جس کے بستر پہ قرآن نازل ہوا۔ یہ اماں عائشہ کا بستر ہے کہ حضور اس بستر پہ موجود ہوتے اور اللہ کا کلام نازل ہوتا۔ یہ بھی میرے نبی کی شان ہے۔ موسیٰ اگر توریت چاہیے طور پر آ کر لے جاؤ، عیسیٰ انجیل چاہیے فلاں مقام پر آ کر لے جاؤ، لیکن قربان میرے مصطفیٰ کی شان یہ ہے، محبوب قرآن چاہیے تجھے نہیں آنا
تو جدھر جائے گا قرآن بھی تیرے پیچھے پیچھے آئے گا، قرآن تیرے پیچھے آئے گا۔ محبوب تو حرم کعبہ میں ہوگا تو قرآن وہاں بھی آئے گا، تو مدینہ طیبہ میں ہوگا قرآن وہاں بھی آئے گا، تو احد میں ہوگا قرآن وہاں بھی آئے گا، تو بدر میں ہوگا قرآن وہاں بھی آئے گا، حتیٰ کہ تو عائشہ کے حجرے میں بستر پہ آرام کر رہا ہوگا قرآن وہاں بھی آئے گا۔ لیکن قرآن تو اللہ کا کلام ہے۔ آپ توجہ فرمائیں اپنے نبی کی شان کیا ہے۔ سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ اس امت نے اپنے نبی کے مرتبے کو فراموش کر دیا۔ بس پتا نہیں یہود و نصارہ نے کیسے کانٹے تمہارے درمیان بو دیے، اب تمہارے اندر ملاپ کی کوئی گنجائش نظر نہیں آتی، اتنی گندگیاں بو دی گئی، اب ایک دوسرے سے ملنے کا کوئی وقت تمہیں نہیں ملتا، اس لیے کہ یہود و نصارہ کی فکر تھی مسلمانوں کے دل میں نبی کے لیے شکوک و شبہات ڈال دو اور اس قوم کو نبی سے اتنا دور کر دو کہ یہ قوم ٹکڑیوں میں بٹ جائے، یہ قوم فرقوں میں بٹ جائے، اور تمہیں فرقوں میں بانٹ دیا گیا۔ مسلمانوں فرقوں میں بٹنے کا وقت نہیں ہے، اس وقت تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جیسا بنایا ہے اس عقیدے پر متحد اور متفق ہونے کا وقت ہے۔ زمانہ تمہیں مٹانے کے چکر میں ہے، بیت المقدس خطرے میں ہے، حرمین شریفین خطرے میں ہے، اس وقت ٹکڑی اور فرقوں میں بٹنے کا ٹائم تو نہ تھا، اس وقت تو وقت وہ تھا کہ ابو بکر، عمر، عثمان و علی کا، سعد و سعید کا، طلحہ و زبیر کا جو عقیدہ تھا تم اپنے انانیت کے بت توڑ کر صحابہ کے عقیدے پر آ جاتے اور ہاتھ میں ہاتھ ملا کر اسلام کا جو ہے وہ تحفظ کرتے۔